بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سوکنوں کا تقویٰ۔ بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانت دار اور ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار خوب ہی چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی اور نہایت عیش و سکون اور میل و محبت کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا اور کئی دن کے سفر سے باہر ہی رہتا اور کئی دن سفر میں باہر ہی گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر کہ گھر سے غائب رہنا کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے مطمئن رہتی، لیکن جب سوداگر جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی کو شبہ ہوا۔ اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنے شبے کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بیوی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن۔ آپ نے اب کہا ہے، دیکھیے میں چٹکی بجاتے ہی سب راز معلوم کر لوں گی۔ اور بڑھیا ٹوہ میں لگ گئی۔ اب جب سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے چل گئی اور آخرکار اس نے پتہ لگا ہی لیا سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی کے پاس عیش کرتے ہیں۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بیوی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن مشہور رہی ہے، لیکن جلد ہی اس بیوی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں اجیرن بناؤں۔ اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز رکاوٹ نہ بنے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں سوکن کے جلا پہ کو برداشت نہ کر سکوں گی اور سوتن کو کبھی بھی برداشت نہ کر سکوں گی، اسی لیے میرے شوہر نے مجھ سے چھپایا۔ کتنا پیارا میرا شوہر ہے، اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا۔ پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق بھی تو نہیں مارا، اس کے سلوک و محبت میں بھی تو کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے روکوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے؟ مجھ سے زیادہ ناشکر اور نالائق کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ رکھے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے؟ بیوی یہ سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔ سوداگر بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے اور پوری احتیاط کرتے رہے کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے اور دونوں ہنسی خوشی، پیار و محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اس لیے اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس یہی ایک بیوی ہے۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکہ تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی اپنا حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا۔ لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا نہ تھا، لیکن اس خدا کو تو سب معلوم ہو چکا تھا اور سب کچھ معلوم ہے جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوی یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھجوائے گی، اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصے میں سے آدھی رقم حوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روانہ کیا۔ اس کے یہاں کہلوا بھیجا کہ افسوس آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں۔
میں اپنے آدھے حصے کی تقسیم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر نیک بیوی بہت مطمئن تھیں، ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوی کو دی۔ سوداگر کی بیوی فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ سوکن کا سبق آموز خط۔ پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا کہ آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئیں۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کے خلوص اور اصرار کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھ کو بھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روشن سے بہت ہی متاثر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے سے ہوا تھا۔ مجھے تو یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، اور میں کیا، خود سوداگر مرحوم بھی یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو اس دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے۔ اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ سوکن کی جلن طبی بات ہے، آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اللہ اکبر، آپ کا صبر و ضبط۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا، اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ کبھی اشارے کنائے سے بھی تو آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا یہ احسار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے۔ میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں۔ دولت کس کو کاٹتی ہے؟ دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن آفرین آپ کی ایمانداری کو، یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے آدھے حصے میں سے آدھی تقسیم مجھے بھیج دی۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن، میں اب اس حصے سے مستحق نہیں رہی ہوں۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ کو ہی مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں عیش و مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس راز کی آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے مثال محبت، عنایت، اثار و خلوص اور ہمدردی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ والسلام، آپ کی بہن۔ سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی، اور اس کی سچائی، دیانت داری اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا۔